أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کی ایک چھوٹی مگر بہت ہی عظیم سورہ کا تفسیر اور اس کی فضیلت سمجھیں گے. وہ ہے سورہ اخلاص. سورہ اخلاص قرآن پاک کی 112ویں سورہ ہے. اس سورہ کو اخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی مکمل صفت کا اظہار کرتی ہے. اس سورہ میں صرف 4 آیت ہیں مگر اس کا مقام اور فضیلت بہت اونچا ہے. چلو اس کے مطلب کو جانتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اس کا مطلب ہے کہہ دو اللہ ایک ہے. اللہ الصمد. اللہ ہر ضرورت پورا کرنے والا ہے اور کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور نہ ہی اس کا کوئی برابر ہے. یہ تھا اس کا ترجمہ. اب اس کی تفسیر کو جانتے ہیں. پہلی آیت کی یہ تفسیر ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کہہ دو اللہ ایک ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر شخص کے لیے سمجھنا ضروری ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں نہ اس کا کوئی جوڑ ہے. دوسری آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ صمد ہے یعنی وہ ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے اور خود کسی کا محتاج نہیں. صمد کا مطلب ہے وہ ہستی جو مکمل ہے اور جس پر ہر شخص کا اثر ہے. تیسری آیت یہ ہے کہ اللہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. یہ بات ان لوگوں کے عقیدوں کا انکار کرتی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں. چوتھی آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کا کوئی مثال نہیں, اس کا نہ کوئی برابر ہے اور نہ کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے. یہ اللہ کی عظمت اور اس کی مکمل ہستی کا اظہار ہے. سورہ اخلاص کی فضیلت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ اخلاص کو دن میں 3 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے. یہ جو ہے ترمذی کی حدیث ہے. دوسرا یہ سورہ قرآن کا 1/3 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا قرآن کے 1/3 کا اجر دلاتا ہے. یہ جو ہے بخاری کی حدیث ہے. تیسرا یہ سورہ اللہ کی وحدانیت کا سب سے بہترین اظہار ہے. اس کا تلاوت کرنا انسان کے دل کو ایمان اور یقین سے روشن کرتا ہے. چوتھا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے. عمل اور وظائف. ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھیں. یہ اللہ کے قرب اور مغفرت کا ذریعہ ہے. دوسرا رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. یہ ہر طرح کی خوف اور مصیبت سے حفاظت کرتی ہے. تیسرا جمعہ کے دن اس سورہ کا زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. یہ گناہوں کا کفارہ بنے گی. اثر اور پیغام. سورہ اخلاص ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. یہ سورہ انسان کے عقیدے کو مضبوط کرتی ہے اور اللہ کی مکمل ہستی کا تصور دیتی ہے. اس کی تلاوت صرف اجر کا ذریعہ نہیں بلکہ دل کے سکون اور یقین کا سبب بھی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سورہ اخلاص کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.